نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم حي كريم يستحيي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا پروردگار بہت حیا مند ہے، یعنی وہ حاجت مندوں کا سا معاملہ کرتا ہے، وہ بغیر مانگے دینے والا ہے، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے اسے خالی ہاتھ واپس کرے جبکہ اس کا بندہ اس کی طرف دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر اور سنن ابی داؤد میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے جو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اولاد کا مطالبہ کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے مال کے طلب کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو یوں رائگاں ہونے نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں شہنشاہ کائنات ہوں اور ایک عاجز اور فقیر جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور میں اسے تہہ دست چھوڑ دوں یعنی اسے خالی ہاتھ چھوڑ دوں یہ مناسب نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد ایسی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو شخص اس سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عنایت فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں اپنی جتنی بھی حاجات ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، کوئی بھی حالت ہو، کسی بھی کیفیت کے اندر انسان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔